بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حجاج بن یوسف نام اور شخصیت سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ اس شخص کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اسی کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ اللہ نے اسے بڑی فصاحت، بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ قرآن کا بھی حافظ تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے ہمیشہ بچتا تھا، اور جہاد کا دھنی تھا اور فتوحات کا حریص تھا۔ مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال رکھا تھا، اور وہ برائی بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ وہ برائی کیا تھی؟ وہ برائی تھی ظلم۔ حجاج اپنی تمام خوبیوں کے باوجود ایک بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خون خوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین کنیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء کرام اور علماء کرام کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80 ہزار قیدی بیک وقت موجود رہتے، جن میں سے 30,000 عورتیں ہوتی۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ ایک عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج کا برا وقت شروع ہو گیا۔ حجاج پر وحشت سوار ہو گئی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا۔ جب وہ سوتا تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے کہ اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا جرم کیا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پاگل اور نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ یہ وہ اندر کی آگ تھی جو جب بھڑک اٹھتی ہے تو امن و سکون سب کو چراغ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زم حریری کہا جاتا ہے، سخت سردی کی بیماری۔ یہ سردی اس کے کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپتا رہتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتارا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ تب حکیموں نے اسے بتایا کہ اس کے پیٹ میں سرطان یعنی کینسر ہے۔ حجاج نے بہت علاج کروایا لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور کہنے لگے کہ میں نے تجھے منع نہ کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا اور صرف 40 دن بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر سعید اور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، جبکہ حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا، چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی اور اسے ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حجاج کی موت پر اللہ کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو وہ خوشی سے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس ڈر سے اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے کہ کہیں لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں۔ اللہ اکبر۔
یہ اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جس کی زندگی میں اس کے سامنے بھی لوگ کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے. لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. لوگ اس کے ڈر سے دیوانے ہو جاتے تھے، پاگل ہو جایا کرتے تھے. ظالم جب ظلم کی انتہا کر دیتا ہے تو وہاں سے اللہ کے عذاب کی ابتدا ہوتی ہے. صحیح کہتے ہیں، ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے. کوشش کریں کہ کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی آنکھوں میں آنسو کی وجہ آپ نہ بنیں، ورنہ زندگی بھر کی عبادتیں، سجدے، ریاضتیں وہ ایک پل میں ضائع کر دیتا ہے. اس کے ہاں اپنے بندے کے آنسوؤں کی بہت قدر ہے. اللہ اور مظلوم کی بددعا کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوتا. اقبال کا شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک ایسی ہی عبرتناک ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.